اے تمام انسانوں، ہم نے تو سب کو پیدا کیا۔ پاک بھارت معاملے میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہے، تقریباً 2 ماہ قبل میں ہسپانیہ گیا تھا، قرطبہ اور غرناطہ اور ہسپانیہ کے اور بہت سے شہروں کی سیر کی۔ غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھوں نے، لیکن تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں۔ ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں۔ لیکن ذرا نوٹ کیجئے، وہ ملک جس میں 800 برس تک مسلمانوں نے حکومت کی، آج وہاں نام و نشان موجود نہیں۔ 1492 کو سقوط غرناطہ کے بعد یا مسلمان قتل کر دیے گئے یا جہازوں میں بھر بھر کر بھیڑوں بکریوں کی طرح شمالی افریقہ کے ساحل پر اتار دیے گئے، ایک نام و نشان باقی نہ رہا۔ میں آپ سے عرض کر دوں، میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں جب وہاں سے واپس آیا تھا، اور ندا میں وہ میری تقریریں شائع ہو چکی ہیں۔ غرناطہ جس طرح ہسپانیہ میں آخری حصار تھا مسلمانوں کا، یہ بر عظیم پاک و ہند جس پر 1000 برس حکومت کی تھی، اب اس میں آخری حصار یہ پاکستان ہے۔ ہندو کو اگر کوئی ڈر ہے تو پاکستان کا ہے۔ وہ ابھی بھارتی مسلمان پر بھی آخری فیصلہ کن وار اگر نہیں کر رہا ہے تو صرف پاکستان کے خوف سے نہیں کر رہا ہے۔ ہندو کی نفسیات میں پاکستان کا یہ شمال مغربی علاقے سے سارے فاتحین آتے رہے، اس کی ایک سب کانشس مائنڈ میں ایک خوف ہے اس علاقے کا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہمارے لچھن یہی رہے، ہمارا افتراق و اختلاف و انتشار یہی رہا، اور دشمن کو اگر کوئی کاری وار کرنے کا موقع مل گیا، اور خدا نہ خواستہ اگر اس پاکستان کو کوئی زد پہنچی، تو جان لیجئے معاملہ صرف مسلمانوں نے پاکستان کا نہیں ہے، پھر پورے جنوبی ایشیا میں اسلام اور مسلمانوں کا وہی حشر ہو سکتا ہے جو ہسپانیہ میں ہوا۔ جو بھی ہندوستان کی تاریخ پر نگاہ رکھتا ہے، مہاراشٹر کے علاقے سے تیسری مرتبہ وہ قوتیں ابھری ہیں۔ سب سے پہلے شیواجی ابھرا تھا ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ آپ کو یاد ہے 25 برس لگے تھے اورنگزیب عالمگیر کو رحمہ اللہ شیواجی کی قوت کو توڑنے کے لیے۔ شہنشاہ ہند پورے 25 برس جنوبی ہند کے اندر مصروف پیکار رہا، دہلی آنا نصیب نہیں ہوا، وہی دفن ہوا۔ لیکن قوت پھر بھی پوری طرح ٹوٹی نہیں۔ اورنگزیب کی وفات کے کل 20 صدی بعد پھر وہ طوفان اٹھا اسی علاقے سے۔ میں ذکر کر چکا ہوں، اس وقت ایک درویش موجود تھا، شاہ ولی اللہ دہلوی نامی، جس نے جائزہ لے لیا، جس کا ہاتھ حالات کے نبض پر تھا، اور اس نے احمد شاہ ابدالی کو بلایا۔ پانی پت کی تیسری جنگ میں مرہٹہ قوت کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد نوٹ کیجئے، وہی علاقہ ہے جہاں RSS قائم ہوئی، وہی علاقہ ہے جہاں شیو سینا ہے، وہی علاقہ ہے جہاں سے قیادت BJP کی، وہی علاقہ ہے جہاں سے وشوا ہندو پریشد کی قیادت ہے، اور وہی علاقہ ہے جو قیادت کر رہا ہے اس تحریک کی کہ اس جنوبی ایشیا سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دیا۔ اگر خدا نہ خواستہ، میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، بھارت کا مسلمان اب اس سے شکوہ کرنا بیجا ہے۔ وہ تو ہم پر حجت قائم کر چکا، اس نے پاکستان بنوانے میں حصہ لیا، اور اس جرم کی سزا وہ ابھی تک بھگت رہا ہے۔ لیکن اگر ہماری انہی بدعمالیوں کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ خاکم بدہن اس پاکستان کو کچھ ہو گیا، تو سزا صرف پاکستان کو نہیں ملے گی، ہسپانیہ کی تاریخ بر عظیم پاک و ہند میں دہرائی جائے گی۔